السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المحيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. Inshallah, I'm going to recite a few verses of Hamd. Everyone please join in and say Allahu Akbar. صل على نبينا صل على محمد صل على شفينا صل على محمد. ما شاء اللہ. وہ روح پرور ہر ایک منظر. اللہ اکبر 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 اللہ اکبر. شاہوں گدا بھی آتے ہیں در پر. اللہ اکبر اللہ اکبر. ملتی ہے ایسی اس کی عطائیں
مٹتی ہے ہر دم اپنی خطائیں، اس کی فضائیں بھی ہیں معطر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وہ روح پرور ہر ایک منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لبیک کی آتی ہے صدائیں اور گونجتی ہے حق کی ندائیں۔ لبیک کی آتی ہے صدائیں اور گونجتی ہے حق کی ندائیں۔ دیکھا سروں کا میں نے سمندر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وہ روح پرور ہر ایک منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ واللہ یہ تو روح فضا ہے، اس میں شفا ہے اس میں غذا ہے۔ واللہ یہ تو روح فضا ہے، اس میں شفا ہے اس میں غذا ہے۔ زمزم بھی پیتے ہیں پیٹ بھر کر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وہ روح پرور ہر ایک منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ شاہ و گدا بھی آتے ہیں در پر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر، ذالک هو الفوز العظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم حاضرین کرام، بزرگان دین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت کا فضل و احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا۔ ہمیں اس مہینے کی قدر کرنی چاہیے۔ اس کا پہلا عشرہ رحمتوں کے ساتھ بالکل اپنے اختتام پر ہے، اور دوسرا عشرہ کچھ ہی دنوں میں شروع ہو جائے گا۔ رمضان کی ہم سب کو قدر کرنی چاہیے، بہت ہی اہم اور مبارک مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وعد اللہ المؤمنین، کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین سے اور مومنات سے وعدہ کیا ہے، جنات تجری من تحتها الانہار، کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنتیں عطا فرمائے گا جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔
ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور اللہ تعالیٰ ان کو طیب اچھا ٹھکانہ عطا فرمائے گا فی جنات عدن، جنات عدن میں۔ جنات یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارے گا، جو شریعت کے مطابق زندگی گزارے گا، تو اللہ تعالیٰ کا اس سے وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کیا عطا فرمائے گا؟ جنات عطا فرمائے گا۔ اور جنت بھی ایسی کہ جس کے اندر نہریں بہتی ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ اچھا ٹھکانہ عطا فرمائیں گے عدن کے اندر۔ جنت کی کئی اقسام ہیں، سب سے اعلیٰ جو ہے وہ جنت الفردوس ہے، جنت الفردوس۔ اور عام جنت میں ایک فرق بتا دیتا ہوں کہ جو عام جنت ہوگی جس میں عام مومنین ہوں گے، اس میں اللہ تعالیٰ ہر جمعے کے دن اپنا دیدار کرائیں گے، اور جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ ہر روز اپنا دیدار کرائیں گے۔ اور جنت الفردوس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ وہ ایسی جنت ہے کہ جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے اس کے بارے میں سنا، ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی بھی انسان کے دل و دماغ میں بھی اس کا خیال بھی نہیں آیا۔ یعنی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی اعلیٰ جنت ہوگی وہ، یعنی انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو بڑی بات ارشاد فرمائی ہے، اصل میں جو بات میں نے بیان کرنی تھی وہ یہ تھی کہ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اور سب سے بڑھ کر کیا بات اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے؟ وَرِضْوَانٌ، اللہ تعالیٰ اپنی رضا عطا فرمائیں گے۔ یعنی اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ میں مومنین سے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ان کو جنتیں عطا کرے گا جس کے نیچے نہریں ہوں گی، اللہ تعالیٰ ان کو اچھی زندگی عطا فرمائے گا، اچھا ٹھکانہ عطا فرمائے گا جنات عدن میں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان سب سے بڑھ کر کیا چیز ہے؟ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا جو ہے وہ سب سے بڑھ کر ہے، ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اور اللہ نے آگے ارشاد فرمایا کہ یہ عظیم کامیابی ہے، اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں ہو سکتی۔ اب دیکھیں اللہ کی رضا کس کو عطا ہوگی؟ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کے سرٹیفکیٹ کس کو عطا کی ہے؟ انبیاء کرام کو، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کے سرٹیفکیٹ عطا کیے صحابہ کرام کو، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم، کہ اللہ ان سے راضی ہے، ورضوا عنہ، اور وہ بھی اللہ سے راضی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اصحاب شجرہ، جن سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی تھی صلح حدیبیہ کے موقع پر، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، کہ تحقیق اللہ راضی ہو گیا ان مومنین سے، اذ یبایعونک تحت شجرہ، جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ کس کو عطا فرماتا ہے؟ انبیاء کرام کو عطا فرماتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو سرٹیفکیٹ دیا کہ ہم ان سے راضی ہیں، اصحاب شجرہ کو۔ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک خاص نفس مطمئنہ کے بارے میں آتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹاؤ، فادخلی فی جنتی، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اور میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ تو راضیۃ مرضیہ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے نفس مطمئنہ کے بارے میں
کہ وہ بھی راضی، راضیۃ مرضیہ، اور اللہ بھی اس سے راضی. تو اس سے بات پتہ چلتی ہے کہ نفس مطمئنہ کے مقام تک انسان جو ہے وہ ہر مسلمان پہنچ سکتا ہے، اور اس کو بھی اللہ تعالیٰ یہ اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ عطا کر سکتے ہیں. تو نفس مطمئنہ تک پہنچنے کے لیے ہمیں اپنی جو نفس امارہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جو نفس ہے اس کی 3 قسمیں ہیں. یہ جو انسان کا جو جسم ہے یہ مرکب ہے کس چیز سے؟ سب سے پہلے انسان کس کو کہتے ہیں؟ جس کا جسم ہو، جس کے ہاتھ پاؤں اعضاء ہوں، اور جس کے اندر روح ہو. روح مع الجسد. اور پھر تیسری چیز اللہ تعالیٰ نے کیا رکھی؟ نفس رکھی ہے. نفس. جسم کی کوئی قسم نہیں بیان کی اللہ تعالیٰ نے. جسم جو ہے وہ ایک ہی قسم کا ہوتا ہے. جسم کو زوال ہے. جسم جو ہے وہ جیسے ایک پودے کو آپ زمین پہ اگاتے ہیں اور بیج ڈالتے ہیں، وہ اگتا ہے ہوتے 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 پھر بالکل تناور درخت بن کر پھر ایک دم وہ مرجھا جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے انسان ہے، جب پیدا ہوتا ہے بہت چھوٹا سا، پھر اس کی پرورش ہوتی ہے، بڑا ہوتے 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 جب 60 سال کا ہو جاتا ہے تو اب وہ تناور درخت بن چکا. اب اس کے جسم میں کیا ہے؟ زوال آنا شروع ہو گیا. بہت ہی آپ فٹ ہو نا، بہت زیادہ آپ اپنی خوراک کا خیال رکھتے ہوں، آپ اپنی صحت کا خیال رکھتے ہوں، آپ واک کرتے ہوں، جاگنگ کرتے ہوں، ایک بیلنس زندگی گزارتے ہوں، ڈسپلن لائف گزاریں، تو آپ پھر بڑھاپے کو آپ کھینچ سکتے ہیں. بڑھاپا جو ہے وہ تھوڑا سا اور لمبا ہو جائے گا، لیکن اینڈ جو ہے وہ کیا ہے؟ جسم کو ختم، جسم کو زوال ہے. آپ کو 10 قسم کی بیماریاں لگ جائیں گی، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ آپ ان بیماریوں کے نتیجے میں، اگر بیماری نہیں ہوگی، کوئی بیماری نہیں ہوگی. حضور نے فرمایا انسان کے ساتھ 99 چیزیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، 99. ان میں سے کوئی نہ کوئی چیز اس کو لگ کے رہتی ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو 99 چیزیں نہیں لگتی، کچھ بھی نہیں ہوتا ساری زندگی. لیکن حضور نے فرمایا کہ آخر میں پھر موت ہے، موت سے وہ نہیں بچ سکتے. موت تو آ کے رہے گی. کتنا ہی انسان صحت مند ہو، وہ کہے کہ جی بالکل میں بالکل فٹ ہوں. میرے چچا، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، یہیں کرولے میں رہتے تھے، اور یہ جو لینگلی گرین کی جو مسجد ہے نا، اس کے پہلے وہ صدر تھے. 1950s میں آئے تھے یہاں. بڑی اچھی صحت تھی ان کی، کوئی دوائی نہیں کھاتے تھے، پیراسیٹامول تک نہیں کھاتے تھے. 80 سال کی عمر ہو گئی. جب ہم کہیں بیٹھتے تھے کھانا کھانے کے لیے تو وہ کہتے تھے یار تم کیا جوان لوگ کھانا کھاتے ہو، دیکھو میں کیسے کھاتا ہوں. کوئی بیماری نہیں، کوئی ایشو ہی نہیں ہے. بالکل صحت مند آدمی، چلتا پھرتا فٹ فاٹ آدمی، کوئی گھٹنوں کی پرابلم نہیں، کوئی کچھ نہیں. تو ہم بڑے رش کرتے تھے ان کے اوپر، کہتے تھے یار ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ سب کو ایسی صحت عطا فرمائے. خوبصورت آدمی، گورے چٹے. یہاں آ جائیں تو آپ لوگ کہیں یار یہ کوئی گورا ہے، یہ کوئی یعنی پاکستانی نہیں ہے. تو کیا ہوا کہ مسجد کی اختتامی مسجد تعمیر ہو گئی، اس کی تقریب تھی، اس کی تقریب ختم ہوئی. مسجد سے آپ لوگ جب کرولے جائیں تو دیکھیں گے وہاں مسجد جو ہے روڈ کے اوپر. وہ مسجد سے باہر نکلے اور ایک گورا جو ہے وہ ڈرنک گاڑی چلا رہا تھا، اور اس نے آ کے ہٹ کیا زور سے ان کو مسجد کے گیٹ پہ. وہیں پہ ہٹ کیا، گر گئے، زخمی ہو گئے. مسجد کے لوگ ان کو اٹھا کے اسپتال لے گئے. میرے خیال میں 1 ہفتہ 10 دن تک وہ زخمی رہے، کومے میں رہے، اور 10 دن بعد ان کا انتقال ہو گیا. اور جب میں ان کو غسل دے رہا تھا نا، آپ کو میں یقین جانیں، جب میں ان کو غسل دے رہا تھا تو ان کا جسم ایسے تھا جیسے ایک نوجوان لڑکے کا، ایک نوجوان بندے کا جسم ہوتا ہے. اتنا، اور عمر کتنی؟ 84-85 سال عمر، بالکل ینگ آدمی. تو اس وقت میں سوچا کرتا تھا
وہ بھی کہتے تھے کہ یار مجھے نہیں پتا کہ میری زندگی کا خاتمہ کیسے ہوگا، مجھے تو کوئی بیماری نہیں ہے، مجھے تو کچھ بھی نہیں ہے، تو میری زندگی کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ چلتے پھرتے تو اللہ نے کیسے کیا کیا، یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی نا، کہ اللہ نے کیا کیا کہ وہ پھر موت تو جو ہے وہ انسان کو پکڑ لیتی ہے. تو اب یہ انسان کا جسم ہے، ٹھیک ہے، یہ جسم جو ہے وہ بڑا، اس کے ساتھ بڑے عوارض لگے ہوئے. یہ جو روزہ ہے، یہ روزہ دو چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس کو مشروع کیا ہے. ایک جو ہے وہ جسم کو اور ایک نفس کو، ان دونوں چیزوں کو. اب جسم جو ہے وہ اس کی مسائل کیا ہیں، جسم کے ایشوز کیا ہیں. دیکھیں آپ اگر ایک انسان اگر 3 دن تک نہ کھائے پیے، 3 دن تک، اس کو 3 دن تک آپ بھوکا پیاسا رکھیں اور کچھ نہ دیں، تو 3 دن بعد کتنا ہی مضبوط آدمی کیوں نہ ہو، کتنا ہی اسٹرانگ آدمی ہو، طاقتور آدمی ہو، وہ 72 گھنٹے کے بعد اس کولیپس ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کے جو آرگنز ہیں، اس کے جو باڈی ہے، جسم ہے، وہ اب اس کی روح کے ساتھ جو ہے مطابقت نہیں رکھ سکے گی. 72 گھنٹے بعد اب ختم ہونا شروع ہو جائے گا، اور پھر کسی وقت بھی اس کو کسی قسم کا کوئی اٹیک ہوگا جس کی وجہ سے وہ مر جائے گا. اب یہ جسم ہے، اور اس جسم کو جب آپ نے خشک کرنا ہوتا ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا فطری طور پر، اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے جو جبلی طور پر خواہشات رکھی ہیں، تو وہ جائز طور پہ پورا کرنا اس کے لیے کوئی معیوب بات نہیں ہے. جو فرمایا نا افطار کے وقت جو ہے روزہ دار کو خوشی ملتی ہے، للصائم فرحتان فرحۃ عند افطارہ، تو افطار کے وقت کی ایک خوشی علماء نے یہ جو بیان کی ہے کہ افطار کے وقت میں کیوں کہ وہ صبح صادق سے بھوکا پیاسا رہا، اس نے کوئی کھایا پیا نہیں، بھوکا پیاسا رہا، اپنے جسم کو اس نے تکلیف دی. اب جسم کو جب تکلیف دی ہے تو اب اس کو افطار کے وقت اس نے اپنے جسم کو راحت بھی دینی ہے. پہلے اللہ کا حکم تھا کہ جسم کو مت کھلاؤ مت پلاؤ، اب جسم جو ہے وہ تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے، اس وقت زیادہ ہوتا ہے. تو اب افطار کے وقت میں جب آپ اس کو کھجور کے ذریعے سے اور دودھ کے ذریعے سے، پانی کے ذریعے سے اور فروٹ کے ذریعے سے اب آپ جب کھاتے ہیں تو آپ کے جسم کو کیا ملتی ہے؟ راحت ملتی ہے، خوشی ملتی ہے، طاقت ملتی ہے، خوشی، ایک دم انبساط، خوشی کی کیفیت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. آپ بہت تھکے ہوئے ہیں، بہت زیادہ تھکے ہوئے ہیں، تو اب آپ کو چڑچڑاپن ہو رہا ہے، چڑچڑاپن ہو رہا ہے، آپ کو بچے اچھے نہیں لگ رہے، گھر میں آئے بیوی اچھی نہیں لگ رہی، والدہ کوئی بات کر رہی ہیں، والدہ سے سختی سے بات کر رہے ہیں، کوئی دوست ہے، کچھ ہے، بولو بھائی خیریت ہے، ٹھیک ہے یار، میں جو ہے وہ ایک رات سے پوری رات سے سویا نہیں، میں 2 راتوں سے سویا نہیں. کیوں بھائی تو سویا نہیں ہے؟ تو اس میں تو وہ نہ سونا انسان کے مزاج پہ اثر کرتا ہے، اس کی طبیعت پہ اثر کرتا ہے. اب بھوکا رہنا انسان کی طبیعت پہ اثر کرتا ہے. تو آپ کو کہا جائے گا کہ بھئی آپ سو جاؤ تھوڑی دیر. آپ سوئیں گے، آپ نے سونے کے بعد اپنے جسم کو راحت دی. جب آپ نے اپنے جسم کو راحت دی، آپ سو گئے، 8 گھنٹے سو کے اٹھے، تو وہی انسان ہے جو 8 گھنٹے پہلے تک سب کو کاٹ رہا تھا، غصہ کر رہا تھا، چڑچڑا ہو رہا تھا. اب وہی انسان 8 گھنٹے بعد ڈیفرنٹ آدمی ہے، وہی ہنس رہا ہے، وہی مسکرا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم کو ڈیزائن ہی ایسے کیا ہے کہ اس کو بھوک بھی لگے گی، اس کو پیاس بھی لگے گی، اس کو تھکاوٹ بھی ہوگی، یہ چڑچڑا بھی ہوگا، یہ جو ہے غصے میں بھی آئے گا، یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ ہوں گی. دیکھیں اگر آپ کے ساتھ کوئی ایشو چل رہا ہو نا، مثال کے طور پہ میری بڑی کوشش ہوتی ہے کہ میں رمضان کے سے پہلے نا کسی قسم کا کوئی، اپنی کراچی کی زبان میں بولوں، کوئی پنگا نہ لوں. میری زندگی میں کوئی سٹریس نہیں ہونی چاہیے، پنگا نہیں ہونا چاہیے رمضان میں، مجھے کسی قسم کی کوئی وہ نہیں چاہیے. یہ آج سے نہیں، شروع سے کاروباری معاملات کے اندر بھی جب کاروبار کرتے تھے، بڑی بڑی ڈیلیں کرتے تھے، رمضان سے پہلے ختم. اس کو کہتا تھا جو کچھ کرنا ہے رمضان سے پہلے سب کچھ نمٹا دو، رمضان میں کچھ بھی نہیں کرنا، کیونکہ سٹریس تو آئے گی. تو ہمارا جو ہے وہ ایک مولانا ہے، ہم نے ان کو عمرے پہ بھیجنا تھا، ہمارے بچوں کے استاد ہیں، تو ہم کوشش کرتے ہیں
تو وہ انہوں نے پچھلے جمعے کو ٹریول کرنا تھا، ان کے بھائی کا ویزا ہو گیا، مولانا کا ویزا نہیں ہوا۔ کس کا ویزا نہیں ہوا؟ مولانا کا ویزا نہیں ہوا۔ مولانا نے مجھ سے پوچھا یار وہ ویزا لگوانا ہے، کس سے لگوایا آپ کو؟ میں نے کہا یار آپ اپنے کسی بندے کو ڈھونڈ لو اور ان سے کہو وہ آپ کا سارا انتظام کر دیں، پیسے ہم اس کو دے دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، میں نے بندوں سے پتہ کیا ہے، بندے کہتے ہیں یار نہیں ہو سکتا، بہت کم ٹائم ہے۔ تو ہمارا یہ ارسلان ہے، اس کا ایک تایازاد بھائی ہے، تو پچھلے دنوں اس کی فیملی گئی تھی، میں نے ارسلان سے پوچھا یار وہ لڑکا تمہارا تایازاد بھائی عمرے کا کرتا ہے؟ اس نے کہا ہاں کرتا ہے، صحیح ہے۔ میں نے کہا یار اس کو کر دو۔ تو وہ گوڈ ہم نے وہ بال اپنے کورٹ میں لے لی، مولانا کو بھی ہم بھیجے، اب ذمہ داری بھی ہماری آ گئی، اور جو ہے وہ مولانا کے بھائی کا ویزا آ گیا، مولانا کا ویزا نہیں آیا۔ اب میں آپ کو یہ اسٹریس کی بات بتا رہا ہوں، حالانکہ اب وہ جو شروع ہوا ہے، اچھا وہ بندہ پہلی دفعہ تو جہاز میں بیٹھے گا بیچارہ، گاؤں سے نکل کے، بڑا عالم ہے، اور وہ انشاءاللہ مجھے پتہ ہے کہ مستقبل میں بہت بڑا اسکالر بنے گا، وہ ماشاءاللہ بہت ذہین آدمی ہے، ہمارے ساتھ ہیں ہم اس کو کافی عرصے سے۔ اب وہ روز مجھے کہے میرا ویزا نہیں، میرا ویزا نہیں، میرا ویزا نہیں، بھائی چلا گیا، وہ جمعے کی فلائٹ آ گئی، وہ سکر سے آ گیا۔ اب میں ارسلان کو بولا، میں نے کہا تجھے بولنا نہیں چاہیے تھا، لیکن اب تجھے بول رہا ہوں بھائی، تو اس کو کچھ بول۔ آپ یقین جانیے وہ سحری میں میسج، وائس پہ وائس میسج، میں نے اس کو بولا دیکھو دنیا کے جو ساری جو پرابلمز ہوتی ہیں نا، یہ سارے جو نظام ہے نا، یہ سارے نظام آسمانوں سے چلتے ہیں۔ یہ دنیا کے یہ جتنے نظام چل رہے ہیں نا، یہ سارے نظام چلانے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے نا۔ اور ہم معاملات کدھر ٹھیک کرنا چاہتے ہیں؟ ہم دنیا میں ٹھیک کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بنیادی فرق ہے ایک مسلمان کا اور ایک غیر مسلم کا۔ آپ یقین جانیے میں نے اس کو کہا کہ تم جو ہے جاؤ صلاۃ الحاجات پڑھو، صلاۃ التوبہ پڑھو، اور پھر میں نے اس کو اپنی مثال دی۔ یہ بات ریکارڈ ہو رہی ہے، یہ ابھی میں دسمبر میں عمرے پہ گیا، میرے پاس تو ہر وقت ویزا ہوتا تھا، سال کا ویزا ہوتا تھا، میرا ویزا ختم ہو گیا، تو میں نے اپنا ویزا اپلائی کیا جیسے کرتے ہیں سارے، تو سب کے ویزے آ گئے، میرا ویزا ریجیکٹ ہو گیا۔ میں نے کہا اچھا بھائی، تو اب کیا کریں؟ دوسرا پاسپورٹ ہے میرے پاس، 2 پاسپورٹ ہیں۔ جب آپ کوئی ٹریولر ہوتے ہیں نا اور کسی اچھی اس پہ ہوں تو آپ کو گورنمنٹ 2 پاسپورٹ دے دیتی۔ اب آپ لوگوں نے لینے نہیں ہے ورنہ پرابلم ہوگی آپ لوگوں کو، میں تو سنبھال لیتا ہوں نا۔ تو میں نے وہ اپنے دوسرے پاسپورٹ پہ، ارسلان وغیرہ ہم بیٹھے، میں نے کہا یار خود اپلائی کر، خود اپلائی کیا، وہ بھی ریجیکٹ ہو گیا۔ میں نے کہا لے بھائی، اب کتنے بندے ہیں ہمارے ساتھ؟ 30-35 بندہ ہے، اور وہ سارا میری شکل دیکھ کے تو جا رہا ہے۔ آپ یقین جانے میں نے پتہ ہے کیا کیا؟ میں نے جو مولانا کو کہا، میرا ایک دوست ہے وہاں پہ، وہ عمرے پہ گیا ہوا تھا، میں نے اس کو فون کیا اور میں نے اس کو کہا یار تم اس وقت کہاں ہو؟ اس نے کہا میں مدینہ منورہ میں ہوں۔ میں نے کہا یار میرا ایک کام کر دو۔ کہتا کیا کام ہے؟ میں نے کہا کام یہ ہے کہ تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ جاؤ اور جا کر جو ہے سلام پیش کرو کہ مفتی عبدالوہاب یعنی آپ کے خادم نے، غلام نے آپ کو سلام پیش کیا ہے، اور اس کا سلام قبول فرمائے، اور اگر اس سے کوئی گستاخی ہو گئی ہے، کوئی ناراضگی ہو گئی ہے، کوئی بے ادبی ہو گئی ہے تو اس کو معاف فرمائے، اور اس کا ویزا رک گیا ہے آپ کے دربار کی حاضری کے لیے، ویزا نہیں ہوا تو اس کا ویزا کروائے۔ وہ کہتا ہے یہ کر، میں نے کہا ہاں یہ کام کر دو جا کے۔ اب وہ گیا اور جا کر اس نے جو ہے وہ مجھے بتایا کہ ہاں میں نے آپ کا سلام بھی پیش کر دیا اور میں نے آپ کی درخواست بھی پیش کر دی ہے۔ یہ باتیں آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا بات کر رہا ہوں؟ تو میں نے اس کو یہ واقعہ سنایا، مولانا امتیاز کو یہ واقعہ سنایا، اور یہ میرے بچے بیٹھے ہوئے یہاں پہ، عبدالوالی بھی بیٹھا ہوا ہے۔ افطار کے وقت میں اس کے لیے دعا، اور کل سحری کے وقت میں ہاتھ اٹھا کے یا اللہ تو مولانا امتیاز کا ویزا لگا دے، اس نے مدینہ منورہ جانا ہے، مکہ جانا ہے۔ اچھا وہ جو میں بات بتا رہا ہوں نا، میں تو کہتا تھا کہ اسٹریس فری رمضان ہو، شروع سے ہی اسٹریس۔ تو آپ یقین جانیں کہ آج صبح، کل تو میں نے بہت ہی اس سے دعا کی، میں نے کہا یا اللہ بہت دن ہو گئے، سب کچھ کر لیا، اب آپ کے ہی ہاتھ میں۔ تو آج صبح جو ہے وہ اس کا ویزا آیا تو مجھے جو ہے وہ سکون ملا۔ تو میں یہ بات جو آپ کو بتا رہا ہوں، اچھا پھر میرا کیسے ہوا؟ پھر میرا ایسے ہوا کہ میرا ایک اور دوست ہے، میں نے اس کو کہا، میں نے کہا یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پیسے بھی چلے گئے، 2 دفعہ کی ویزے فیس بھی چلے گی۔ سعودی ماشاءاللہ اسلامی حکومت ہے، اللہ ان کو ہدایت دے۔
آپ کا ویزا نہ ہو تو پیسے گئے، آپ جواب بھی نہیں دیتے. تو 2 دفعہ کے پیسے گئے. پھر میں نے اس کو کہا آپ کیا کریں؟ تو اس نے کہا کہ بھائی وہ میرا ایک دوست ہے، وہ ماشاءاللہ بہت ایکسپرٹ ہے، اس سسٹم کو سمجھتا ہے، تو وہ اس کو بولتے ہیں تو وہ کرا دے گا. میں نے کہا یار کرا دے بھائی. آپ یقین جانیں تو عرض یہ کرنی ہے کہ ہم جو مسلمان ہیں نا، ہمارے جو معاملات ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے معاملات جو حل ہوں گے نا وہ یعنی دنیاوی جو معاملات حل کرنے سے ہوں گے. میں کسی کو فون کر دوں وہ حل ہو جائے گا، میرا فلاں دوست جاننے والا ہے، میرا فلاں جو ہے معاملہ وہ حل کرے گا، میرے پاس پیسے ہیں پیسوں سے حل کرا لوں گا. تو معاملات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے حل ہوتے ہیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم کو ایسے ڈیزائن کیا کہ اب یہ اسٹریس میں ہوگا، یہ ڈپریشن میں ہوگا، تو اب کیا ہوگا کہ آپ کو کوئی چیز اچھی نہیں لگے گی. آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ دنیا کے اندر اس وقت جو سب سے بڑا نمبر 1 ایشو ہے، دنیا میں سب سے زیادہ لوگ انتقال کرتے ہیں ہارٹ اٹیک سے، سب سے زیادہ ہارٹ اٹیک سے. اور دنیا میں سب سے زیادہ لوگ جو متاثر ہیں جسمانی امراض میں وہ ہے ذہنی امراض. یہ جو انسان کا جو دماغ ہے نا، یہ انسان کا دماغ جو ہے وہ اس کو ہر وقت ٹریکل کرتا رہتا ہے. وہ کسی نہ کسی ایشو میں ڈال کے رکھے گا اس کو. پرانی کچھ نہیں ہوگا تو شیطان کیا کرے گا، پرانی کوئی بات نکال کے لے آئے گا. کوئی بھی ایشو پرانا 10 سال پرانی کوئی بات لے آئے گا. اور وہ بھائی بیٹھے وہ یار میرے نال انہیں چنگا نہیں کیتا سی، وہ اس ویلے انہیں میرے ساتھ اس طرح کیتا. او بھائی وہ تو بڑی پرانی بات ہے، تو ابھی تک اس بات کے بوجھ کو اٹھا کے چل رہا ہے، ابھی تک تو نے اس وزن کو ختم ہی نہیں کیا. تو یہ روزہ کیا ہے؟ روزہ انسان کو اس کی ذات پر کنٹرول کرنا سکھاتا ہے. اس کی کیا ہے؟ پہلے تو جسم ہے نا بھائی، اصل چیز تو جسم ہے. جسم کو کنٹرول کرنا ہے نا، کہ جب دل چاہ کھا لیا، جب دل چاہ پی لیا، جب دل چاہ جو ہے سو لیا، جب دل چاہ. آج کل تو یہی حال ہے ہمارا، یہی حال ہے نا بھائی. کھانے کا کوئی ٹائم نہیں ہے، کھانے کی کوئی وہ نہیں ہے. جس وقت بھوک لگتی ہے، جب لگتی ہے، جو ملتا ہے کھا لیتے ہیں. وہ بھائی سوچ کے کھاؤ. منہ اس میدے میں ڈالنے سے پہلے 10 دفعہ سوچو کہ آپ کیا کھا رہے ہو. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات. اللہ کہتا ہے کہ طیب چیزیں کھاؤ، طیب چیزیں. اور ہم سب سے زیادہ غیر طیب چیزیں کھاتے. اور پھر تو اب یہ روزہ کیا کرتا ہے؟ روزہ انسان کے اندر سیلف ڈسپلن پیدا کرتا ہے، سیلف کنٹرول پیدا کرتا ہے. اور اصل چیز یہی ہے کہ جب انسان اپنے آپ پر کنٹرول کر لے نا، اپنے جسم پہ کنٹرول کر لے، تو وہی تو آدمی بادشاہ ہوتا ہے، وہی تو شہنشاہ ہے. وہ ایک بزرگ جا رہے تھے، پھر دعا کرتے ہیں. ایک بزرگ جا رہے تھے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ لوگ اللہ والوں کو بڑا تنگ بھی کرتے ہیں نا، مذاق بھی اڑاتے ہیں. تو وہ ایک جو ہے وہ ہندو بنیا جو ہے، اس نے ان کو کہا کہ جی وہ مقابلہ کر لیتے ہیں. کہا کس چیز کا؟ انہوں نے کہا جی زیادہ کھانے کا. تو ان بزرگ نے کہا بھائی کھاتی تو بھینس زیادہ ہے، کھاتی تو بھینس زیادہ ہے. اگر مقابلہ کرنا ہے تو بھوکا رہنے کا مقابلہ کرو نا، کمال تو بھوکا رہنا ہے. یہ کیا پاگلوں کی طرح بیٹھے 2 کلو برفی رکھ کے اور جو ہے وہ مقابلہ کر لیں کون کھائے گا. وہ کہتا ہے میں کھاؤں گا. ہم لوگ پنجابی لوگ جذباتی ہوتے ہیں. وہ 2 کلو برفی کھائی، شوگر لیول ہائی، اور ٹک کر کے جو ہے ہارٹ اٹیک، ہر بیمار ختم، پورا سسٹم کولیپس کر بیٹھا. تو کمال کھانا، زیادہ کھانا کمال نہیں ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں وہ کھابے، وہ کھاؤ. زیادہ کھانا تو وہ تو بھینس زیادہ کھاتی ہے. تو روزہ انسان کو سکھاتا ہے کنٹرول کرنا. روزہ انسان کو کیا سکھاتا ہے؟ اس کو اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا سکھاتا ہے. تو یہی چیز انشاءاللہ جب ہم رمضان کے بعد بھی اس کو کنٹینیوسلی پریکٹس کرتے رہیں گے کہ بھئی ہم اسی طریقے سے، جیسے اب مثال کے طور پہ افطاری ہوگی. اب افطاری میں ہمارے ارشد بھائی کو بہت شوق ہے پکوڑے کھلانے کا، بہت زبردست پکوڑے. کتنے لوگ تو مسجد بلال میں آتے ہی پکوڑے کھانے کے لیے. تو بھائی وہ پکوڑے ایک لمٹ میں کھانے ہیں نا، کیونکہ اس کے اندر تو بیسن ہے، اس کے اندر تو وہ گیس پیدا کرے گا. جب آپ زیادہ کھائیں گے تو وہ گیس پیدا کرے گا، اور اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ آپ کی تراویح ڈسٹرب ہوں گی. تو اس کا خیال رکھیں. کھجور کا استعمال کریں، کھجور کھائیں، اور جو ہے وہ پانی پئیں. حضور نے فرمایا کھجور اور پانی، اگر فعالی کا تمر نہ ہو تو کھجور نہ ہو تو پھر پانی.
اور اگر کوئی اس زمانے میں تو دودھ تو بڑے امیروں کے پاس ہوتا تھا، ہر ایک کے پاس تو دودھ نہیں ہوتا تھا، اگر دودھ ہے تو دودھ سے افطار کریں اور فروٹ کھائیں اور پھر پکوڑا بھی کھا لیں اور تھوڑا کھائیں، تاکہ جو ہے وہ کیا ہو، پھر وہ یہ کہ آدمی کا رمضان کے فوائد اس کو حاصل ہو۔ تو اب ایسا کرتے ہیں، دعا کر لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ 1 منٹ پہلے آپ حضرات وہاں چلے جائیے۔ اب دیکھیں نا یہ شور کر رہے ہوتے ہیں ان کی۔ اچھا ایک چیز اور میں بتاؤں، پھر میرا بیان پتہ نہیں دوبارہ کب ہوگا۔ ایک چیز آپ حضرات بھی نوٹ کر لیں، اپنے گھروں کے اندر اپنی بیویوں کو بھی نوٹ کرائیں، وہ یہ ہے کہ افطار کے وقت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ کیا ہوتی ہیں؟ اور افطار کے وقت میں ہم کیا کرتے ہیں؟ دھڑام دھڑوم، شور شرابہ، عورتیں گرم گرم اس میں، اور سارا دعا کا وقت نکل جاتا ہے۔ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، پتہ ہے چھوٹے شیطان ابھی بند نہیں ہوئے، بڑا بند ہوتا ہے، چھوٹا نہیں ہوتا جو ساتھ ہوتا ہے، وہ دعا کا جو وقت ہوتا ہے اس کو خراب کرتا ہے۔ تو لہذا اب دعا کریں گے، اور ہم دعا کر رہے ہوں گے، یہ پیچھے والے اگر بولیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے، پھر بھی میری بات سن رہے ہیں، پھر بھی باتیں کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر۔ اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار وما قرب الیہا من قول او فعل او عمل۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ والمعافاة الدائمہ۔ اللہم انی اسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ رمضان المبارک کا مہینہ اپنی برکتوں کے ساتھ رواں دواں ہے، یا اللہ تو ہم سب کو رمضان المبارک کی برکتیں عطا فرما، یا اللہ تو ہم سب پر رمضان المبارک کی جو رحمتیں ہیں وہ عطا فرما، یا اللہ رمضان المبارک کا مہینہ یا اللہ گناہوں کی مغفرت کا مہینہ، یا اللہ تو ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ خطاؤں سے درگزر فرما، یا الہ العالمین ہم بڑے خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، یا اللہ اگر روزے کی حالت کے اندر بھی اگر ہم سے کوئی خطا ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، یا اللہ تو معاف فرما، یا اللہ تو معاف فرما۔ اللہم لا تجعل احدا منا شقیا ولا محروما، یا اللہ تو ہم میں سے کسی کو شقی اور محروم نہ فرما۔ اللہم تقبل منا صیامنا و قیامنا و رکوعنا و سجودنا وجعلنا من اتقاء شہر رمضان، یا اللہ تو ہمارے رمضان کے روزوں کو، قیام کو، رکوع کو، سجود کو، تلاوت قرآن پاک کو قبول فرما، اور یا اللہ تو ہم سب کو یا اللہ جنت کے داخلے کا سرٹیفکیٹ عطا فرما، جہنم سے بچنے کا سرٹیفکیٹ عطا فرما۔ یا الہ العالمین عالم اسلام کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی حفاظت فرما، بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما، یا اللہ خاص طور پر پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس وقت پاکستان کے اندر بڑے مسائل چل رہے ہیں، پہلے سیاسی مسائل چل رہے تھے، اب جو ہے عدلیہ کے مسائل چل رہے ہیں، یا اللہ تو پاکستان کی حفاظت فرما، پورے عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک۔